أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث تیسری فصل ہے جی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر من حرم خیرہا فقد حرم رواہ احمد والنسائی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں مردود شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر، جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا. رمضان المبارک کے اندر میں نے یہ بارہا مرتبہ عرض کیا ہے کہ شیطان باہر کا بالکل قید ہو چکا ہے، باہر کا شیطان بھی قید ہو چکا ہے، اس کے چیلے بھی قید ہو چکے ہیں، لیکن جو اندر کا شیطان ہے وہ ابھی بند نہیں ہوا. اس کو بند کرنے کے لیے یہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے کہ باہر کے حملوں سے تم کو میں بچا لیتا ہوں، اندر کے حملوں سے اپنے آپ کو تم بچاؤ. انسان اگر حضرت اللہ کی اطاعت کرنے پہ آئے تو پھر شیخ سعدی، امام غزالی، حضور سیدی غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، یہ پھر بنتا ہے. اگر اطاعت پہ آ جائے تو پھر کیا بات کمال کر دیتا ہے. اور اگر اللہ معاف کرے انسان الٹے راستے پہ چل جائے تو پھر بنتا ہے اسٹالن، پھر بنتا ہے ہٹلر، پھر بنتا ہے یہ یہودی مافیا. اسٹالن 1.25 ارب مسلمان کا قاتل ہے، 1.25 ارب. اور اللہ تعالی خیر کرے ہٹلر 60 لاکھ جانوں کو قتل کرنے والا، 60 لاکھ بندے کو قتل کرنے والا. 7-8 لاکھ تو صرف اس نے یہ یہودی مار دیا تھا ہٹلر نے. اگر انسان اطاعت سے باہر نکل جائے، جانوروں کے راستے پہ چلے، تو پھر ایسی یہ جڑے ہے ساڈے نال دے انہوں نے کشمیر جڑا فلسطین یہ تھوڑا ظلم کیا ہے، اور جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے آپ ان کو کیا کہیں گے؟ آپ ان کو انسان کہیں گے؟ میں تو ان کو انسان نہیں سمجھتا. پورا فلسطین تباہ کر دیا، مسلمانوں کو ختم کر دیا، روئے زمین سے اس کا نقشہ بھی ختم کر دیا، تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ انسان ہے؟ نہیں حضور، یہ شیطان ہے. شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے. یہ اتنے ظلم و ستم کے آگے تو بندہ اگر برائی کے راستے پہ چلے تو اس طرح کی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اچھائی کے راستے پہ چلے تو جو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے گئے ہیں، پھر وہ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے پھر ایسی ہستیاں آتی ہیں جن لوگوں نے دین اور دین کے اندر اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ وقف کیا ہے. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. پھر دیکھیں رمضان مبارک کی وہ ساعتیں ہیں، یہ واحد وہ ماہ مبارک ہے جس کی آمد اور جس کی مبارکباد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. رمضان مبارک کی آمد کی خوشخبریاں حضور نے سنائی، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے بے شمار اور اس کے حبیب نے اس طرح فضائل بیانی. خاص طور پہ جو اس میں ایک بات کی گئی، فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. جو اس کی خیر سے محروم رہا، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا. رمضان المبارک کی یہ وہ برکتیں، رحمتیں اور یہ وہ مبارک ساعتیں ہیں قبلہ، جس میں ہر وقت اس کا رحمت کا دریا چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے. لیکن جب یہ طاق راتیں اب آئیں گی، ہاں جی، جب طاق راتیں آئیں گی تو پھر سمندر سیلاب آ جائے گا، پھر سونامی آ جائے گا رحمت کا. اور اللہ کے حبیب فرماتے اگر اس سونامی میں، اللہ کی رحمت کے سونامی میں بھی اگر وہ بندہ محروم رہ گیا تو پھر واقعی وہ محروم ہی ہے.
رمضان کا مہینہ جس نے پایا، میں نے آج جمعۃ المبارک میں یہ حدیث پاک عرض کی ہے، اس کو سماعت فرما لیجئے گا کہ رمضان پانے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اپنی مغفرت نہیں نہ کرواتا، اس سے بڑا بدبخت اور اللہ کی رحمت سے محروم بنتا کوئی نہیں۔ رمضان پانے کے بعد اللہ کے حبیب نے بد دعا دی ہے، جبریل نے بد دعا کی، اللہ کے حبیب نے آمین کہی۔ بس ایسا کام کرنا ہے جس سے ہم برکت حاصل کریں، وہ کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ہم شکار ہو جائیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔